وفا ہوتے تو کیا ہوتے، پر اگر کسی نے وفا دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لو۔ اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں وفا۔ امام علی اصغر قربان، امام علی اکبر قربان ہے۔ اور کو حضرت یہ نہ سمجھے کہ یہ قربانیاں وہ قربانیاں تھی کہ وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تھے تو قربانی ہو گئی۔ یہ تاریخ اسلام میں وہ قربانی ہے، وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی قربان ہو گئے۔ جیسے اب آپ سناتے نا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ کیونکہ میں نے کہا میں زید بکر کی بات نہیں سناؤں گا آج، یہاں لوگ نوٹوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے ہیں۔ میں آپ کو زید بکر کی بات نہیں سناؤں گا، میں آپ کو ان کی سناؤں گا جو مقبول بارگاہ ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، اور جی پانی بند ہوا۔ میں کہتا ہوں جی ہوا، لیکن یار اگلی گل بھی تو دسنا یار۔ میں کہتا ہوں ماں نے کون سا ایسا پتر پیدا کر دے جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ شمر اور ابن زیاد کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے نا سارے بھی اکٹھے ہو جاتے تو امام حسین پہ پانی بند نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سچ، شمر یا ابن زیاد کی میں بات نہیں کرتا، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے نا سارے کربلا میں آ جاتے، وہ امام حسین پہ پانی بند نہیں کر سکتے تھے۔ دراصل بات کیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے پانی بند کیا لیکن وہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ اصل بات یہ تھی میرے امام نے پانی خود ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مسلک تھا جی ان کا۔ خواجہ غلام فرید نے بیان کیا، آپ فرماتے اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف محبوب دی باواں، پاپوش بڑن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں، جے وہ میرے دکھ وچ رادی میں سوکھ نو چلے ڈاواں، خود ہی چھوڑ دیا۔ اور ایک بات تو اس نسل پاک میں سے امام حضرت اسماعیل ایڑی رگڑے تو نیچے سے آب زمزم جاری ہوتا ہے، تو اگر امام حسین ایڑی رگڑ دیتے تو لیکن کی جو میرے دکھ وچ میں سکھ نو چلے پاواں۔ باقی ماں نے بھی تک وہ ایسا لال پیدا نہیں کیا، نہ کسی ماں نے کرنا ہے جو میرے امام پہ پانی بند کرے، نہیں، امام نے خود ہی چھوڑ دیا۔ امام نے، اور پھر میاں صاحب نے لکھا اس کو، فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں، او پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں ہے آیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ کیا تھا، وفا کر کے بتا دیا کہ وفا کہتے کس کو۔ اور یہ تفسیر روح البیان، اس میں شیخ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کل کی بادشاہت دی، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرمایا، سب کو اللہ کو سب پتا تھا لیکن یہ انداز حکمرانی تھا جی، سب کو بلایا، شیر، چیتا، بگیار، سانپ، نیولا، سارے آئے۔ آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں نا ایک ایک کر کے سارے بیان کرو تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہمارے لشکر میں کیا کیا طاقت رکھنے والا موجود ہے۔ سب نے ایک ایک کر کے بیان کی۔ سب سے اینڈ پہ نا ہدہد کی باری ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے مگر آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا پھر بھی مجھے نظر آتا ہے زمین کے نیچے پانی کہاں ہے۔ جہاں پانی ہوگا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا آپ وہاں کھدائی کیجئے گا پانی نکل آئے گا۔ پھر میں ٹھیک ہے، وہاں کوا بھی بیٹھا تھا، عرض کرتا ہے اللہ دے نبی اے ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کوا عرض کرتا ہے حضرت سے پوچھیں ہاں، تو کہتا ہے مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوئے پانی نظر آتا ہے۔ جس کو پوچھیں ہاں کہ تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے تیرے پکڑنے کے لیے لگایا ہوتا ہے؟
اس میں تو جا کے پھنس جاتا ہے۔ اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا دے جواب، تو ہدہد آگے سے عرض کیا کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، بات یہ ہے کہ نظر تو مجھے جال بھی آ رہا ہوتا ہے جو شکاری نے میرے پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، لیکن کیا کروں اوپر سے آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے۔ پتا کربلا والوں کو بھی تھا کہ وہاں کیا ہونے جا، لیکن کی سی جیو میرے دکھ وچ راضی ہے۔ اسی تو حضرت جی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا جی، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے۔ ہاں جی، آپ کے خیال میں کوئی عشق بچوں کا کھیل ہے؟ ویسے تو جنہوں سے پوچھو سارے عاشق، جنہوں کچھ سارے عاشق نہیں نکل لگے دے دو، لیکن حضرت جی عشق، کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا، فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر، آگے جان چلتی ہے کچھ نہیں چھوڑتی ہے، عشق تے آتش دو ہی برابر۔ یہ آپ کی تاریخ میں ایک بڑا مشہور نام ہے مجنون، آپ کی تاریخ میں بڑا معروف نام ہے مجنون، اور مقابلے میں اس کے لیلا، لیلا مجنون۔ لیکن حضرت یہ جو مجنون ہے نا، یہ پہلے مجنون نہیں تھا، اس کا اصل نام ہے قیس، یہ عرب کے مشہور قبیلے بنو عامر سے تعلق رکھتا ہے۔ بس اس کے لیلا نے اس کا بیچارے کا یہ حال کیا کہ کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک دن بیٹھا نا صحرا میں، خود پہ ریت پھینک رہا تھا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، آپ کی نظر قیس پہ پڑی، ابھی یہ مجنون نہیں ہوا تھا، اب یہ قیس ہی تھا، آپ کی نظر اس پہ پڑی، آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کے فرمایا قیس یہ تو بتا تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ آگے سے کہتا ہے حضرت نہ خلیفہ مولا مشکل کشان ہونا چاہیے نہ امیر معاویہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور کرتا حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے، خلیفہ تو میری عشق لیلا نے اس کا یہ حال کر دیا، نہ اسے مولا مشکل کشا یا نہ امیر معاویہ یا، کیا کہتا ہے عشق خلیفہ میری؟ وہاں سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گیا۔ پھر ایسا مقبول ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا، قیس کسی کو یاد ہی نہیں رہا، اگر یاد رہ گیا تو سب کو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے، اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے کہ نہ مولا مشکل کشا یاد رہے نہ میرے معاویہ یاد رہے، اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو پھر اللہ اللہ کے رسول کا عشق کیا حال کرے گا؟ اور صوفیاء نے لفظ عشق کی سب سے آسان جو تشریح کی ہے نا، وہ کہتے ہیں عشق یہ ہے کہ اگر لاکھ بندے کھڑے ہیں نا اور ان میں تیرا محبوب بھی ہے تو تجھے لاکھ نظر نہ آئے، صرف محبوب نظر آئے تو تو عاشق ہے، اور اگر محبوب کے ساتھ تجھے ایک اور بھی نظر آ رہا ہے نا پھر تو عاشق نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ عشق تے آتش تو ہی برابر، ہووے عشق دا تاں اتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر سوال کرتے ہیں خود کو، کیا آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ پھر خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے پھیرا، اور کچھ نہیں رہتا۔ پھر وائیں کربلا سجدی ہے، پھر وائیں بدر سجدی ہے، پھر وائیں احد سجدی ہے۔ میں نے پیچھے بھی بچوں سے کہا تھا، میں نے کہا پتر ہم نے کیا سجانا ہے، ہم تو شروع میں رہ گئے تھے۔ یہ شعر پڑھا گیا نا بھی اسم الرحم پہ بڑا زیادہ پڑھا جاتا رہے گا، کیا قتل حسین نسیمی مر گئی،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی سائے۔ میں نے وہاں بھی پوچھا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنے لگا، آپ دو بڑے شہروں کے درمیان ہیں، وہاں ہم ذرا سرگودے سے نزدیک تھے، یہاں کے ہم ذرا خوشاب سے نزدیک ہو گئے۔ روکے گا، وہ گائے کا موتر پیتے ہیں، ہم اس گائے کو قربان کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا پاکستان، حضرت ہماری ایک تھی فیملی میں دور دراز، وہ اما جی جب آ رہی تھی نا پاکستان، ان کے ہاتھوں سے ہندوؤں نے ان کا بیٹا چھین لیا۔ پتہ نہیں اس بچے کو تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے ذبح کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو نوکر بنایا۔ لیکن حضرت جی جتنی دیر تک وہ اما جی زندہ رہی نا، انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ کسی کو بند نہیں کرنے دیا۔ گھر کا دروازہ تب بند ہوتا تھا جب اماں جی سو جاتی تھی، لیکن اگر رات کو اماں جی کی پھر آنکھ کھل گئی نا، انہیں پھر دروازہ کھول دینا ہوتا تھا۔ اماں جی کو کئی بار سمجھانا، اماں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں
دوسری کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی نوکرانی نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا اس سے جا کے کون نعمان آئے ہیں؟ جب اس نے بتایا نا، اس نے کہا شاید حضرت پیسے مانگنے آ گئے۔ وہ جا کے پیچھے چھپ گیا اپنے کمرے میں، اب بصیرت بھی تھی، جب کافی دیر تک وہ نہیں نہ آیا، آپ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پھر باہر آئی، آپ نے فرمایا اسے جا کے کوئی پیسوں کے تقاضا نہیں کرنے آیا، میں ایک معاملے میں پھنس گیا ہوں، مجھے آگے نکالنا ہے۔ وہ گئی، اس نے جا کے بتایا، وہ حاضر ہوا، آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ مسلمانوں کے امام ہیں، میں نے بھی آپ کے پیسے دیے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی جس میں سے میں نے آپ کو نکالنا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو وقت دے کے گیا تھا تو نہیں آیا، میں نے اور ڈھیل دی، تو پھر نہیں آیا، میں نے اور ڈھیل دی، تو پھر نہیں آیا، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہیں تیری مصیبت بڑھ تو نہیں گئی، تجھے مزید پیسوں کی ضرورت تو نہیں، میں تجھے اور دوں۔ جب آیا تیرے گھر کے قریب پیروں کو غلاظت لگ گئی، میں نے پیر کو جھٹکا دیا تاکہ غلاظت اتر جائے، وہ غلاظت تیری دیوار کو لگ گئی، اب میں ڈر گیا کہ صرف تیری دیوار کو غلاظت لگنے کی وجہ سے کہیں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں نے لکڑی سے غلاظت اتارنی شروع کی، ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی، تیری دیوار میں گڑا پڑ گیا، اب تو ہی بتا اس دیوار کا کیا کروں؟ کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی حضرت کو دیکھے، کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی حضرت کو دیکھے، لکھا ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرتا ہے حضرت دیوار کو چھوڑیں، کلمہ پڑھا کے پہلے میرے اندر کی غلاظت اتاریں۔ کدھر ہے یہ اسلام؟ کدھر ہے یہ اسلام؟